آج ہم جس نبی کے سچے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کو کس طرح کی زندگی پسند تھی، اس نبی کو کس طرح کا لباس پسند تھا، اس نبی کو کس طرح کا رہن سہن پسند تھا، اس نبی کو کس طرح کا چہرہ پسند تھا، آج ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں۔ ان سب کے باوجود ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کا دل سے دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم یہ غور کریں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، ہم کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مان رہے ہیں، ہم کتنی بار مسجد میں جا رہے ہیں، حالانکہ مؤذن دن میں 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ نماز کی طرف، اے لوگو آؤ نماز کی طرف، اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف، اے لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارے کانوں میں مؤذن کی آواز ہی نہیں آتی، ہم ہمارے کاروبار کے اندر اس طرح مشغول ہیں، ہم ہمارے خاندان کے اندر اس طرح مشغول ہیں کہ ہمارے کانوں کے اندر مؤذن کی آواز ہی نہیں آتی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اپنے کاروبار سے چھوٹا سمجھ رکھا ہے، نماز کو ہم نے اپنے کاروبار سے چھوٹا سمجھ رکھا ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ آواز دیتا ہے، لیکن ہمیں ہمارا کام بڑا لگتا ہے، ہمیں ہمارا کاروبار بڑا لگتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے جب اس امت پر روزے فرض کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دو کہ آپ کی امت پر ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے حج اس امت پر فرض کیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ ہم نے آپ کی امت پر حج فرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر سنا دو کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، جب اس امت پر نماز فرض کرنے کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، یہ میرا سب سے پسندیدہ عمل ہے، میں اسے تمہارے ہاتھ نہیں بھیجوں گا، بلکہ تم جاؤ دنیا میں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ یا رسول اللہ رب العزت آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، حج کا موقع آیا، زکوٰۃ کا موقع آیا، روزے کا موقع آیا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا دو۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، معراج عطا کی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اور تمہاری امت کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ تمہاری معراج کا دن ہے اور میں تمہاری امت کو ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری امت جب جب اس کو کچھ ضرورت ہوگی وہ میرے سامنے سجدہ کرے گی، میں اس سے بات کروں گا، وہ مجھ سے بات کرے گی۔ یعنی جب جب انسان نماز پڑھے گا اس کی اس دن معراج رہے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر آپ کی امت کو کچھ بھی ضرورت ہو، کسی بھی پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہو، کسی بھی طرح کی دعا قبول کرانی ہو، تو آپ کی امت کو کہہ دو کہ جب بھی کچھ ضرورت پوری کرانی ہو اللہ رب العزت سے تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کر لو، اللہ رب العزت ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں گے، اللہ رب العزت ضرور اس پریشانی کو حل فرمائیں گے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، آج ہم نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو بھلا دیا۔ ہمیں کچھ بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کی ضرورت پیش آتی ہے
تو ہم اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ دنیا والوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، تم میری مدد کر دے، تم میری مدد کر دو۔ لیکن ہم اللہ رب العزت کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کرتے۔ نفل نمازیں تو دور، ہم کبھی اللہ رب العزت نے جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اس 5 وقت کی نماز کی پابندی ہی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ میرے بھائی بزرگ و دوست، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب جب آپ کی امت سجدے میں جائے گی وہ مجھ سے بات کرے گی اور میں اس سے بات کروں گا۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چکر کھا کر گر رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، لیکن نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحاباؤں کے سہارے مسجد تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی وفات کے قریب پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے کی نہیں بن رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر جاؤ اور میری امت کو نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائی و بزرگ و دوستو، جب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس امت کی امامت کی، میرے بھائی و بزرگ و دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، امت کی امامت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی امت کے لوگ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سجدے میں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری امت سجدے میں ہے، اور اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں میری امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے میری امت کو سجدے میں چھوڑ کر تیرے پاس آ رہا ہوں۔ میرے بھائی و بزرگ و دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شراب خانے میں نہیں چھوڑ کے گئے، جوئے خانوں میں نہیں چھوڑ کے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سجدے کی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن آج ہم سجدے کرتے ہی نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے جاتے ہم سے وصیت کی تھی کہ اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرے بھائی و بزرگ و دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 63 سال کی زندگی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی صرف ایک ہی غم ہوتا تھا کہ میری امت میری امت میری امت کس طرح جنت میں جانے والی بن جائے، میری امت کس طرح جنت میں جانے والی بن جائے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اے فاطمہ جلدی چل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے، نہ جانے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا اعلان کر دیا کہ قیامت کل ہی آنے والی ہے، اے فاطمہ جلدی چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں سے پہچان لیتے ہیں کہ میری بیٹی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جا اور اللہ رب العزت سے دعا کر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ابا جان مجھے یہ تو بتا دے کہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا اعلان کر دیا کہ قیامت آج ہی یا کل آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کی بیٹیاں جہنم میں کس طرح جل رہی ہے، میری امت کی عورتیں جہنم میں کس طرح جل رہی ہے، اے فاطمہ تو بھی بیٹھ جا اور میرے ساتھ میری امت کی عورتوں کے لیے، میرے ساتھ میری امت کی لڑکیوں کے لیے دعا کر کے اللہ رب العزت ان سب کو بخش دے۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، آج ہم ہماری خواتین کو دیکھ لیں، آج ہماری اس امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کس طرح زندگی گزار رہی ہے، ہمیں ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ اولاد نماز چھوڑ رہی ہے، بیٹی گھر میں نماز چھوڑ رہی ہے، بیوی گھر میں نماز چھوڑ رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہمیں ان کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کس طرح زندگی گزار رہی ہے، ہماری بیوی کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ حالانکہ میرے بھائی اور بزرگ و دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا
کہ اے خطاب کے بیٹے جاؤ دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے، بغیر ایمان والا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی بزرگ و دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان صرف ایک نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی جس نے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، شیطان نے صرف اللہ رب العزت کے ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان کو حکم دیا کہ اے شیطان، اے ابلیس، میرے اس بندے کو سجدہ کر۔ تو شیطان نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایک سجدے کے انکار کرنے سے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے سجدے سے انکار کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، یہ اس نبی کے صدقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس نبی نے اس دنیا سے جاتے وقت اللہ رب العزت سے کہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اے جبرائیل، اللہ رب العزت کے پاس جاؤ اور اللہ رب العزت سے یہ پوچھو کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، میری امت کو اکیلا تو نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی و بزرگ و دوست، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کو بتاتے ہیں کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے، ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی و بزرگ و دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں قربان جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمارے لیے دعا کر دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے لیے دعا نہیں کرتے تو نہ جانے ہم بنی اسرائیل کی طرح بندر بن چکے ہوتے، یا اللہ رب العزت ہمارے اوپر پتھر برسا دیتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم دن میں کتنے طرح کے گناہ کرتے ہیں، ہر پل ہر سیکنڈ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہر سیکنڈ گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی طرح ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا ہے، ہم پر پتھر نہیں برسا رہا ہے۔ میرے بھائی و بزرگ و دوست، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اتنی مہلت دے رہا ہے۔ اور میرے بھائی، جو عمل کی مہلت ہے یہ صرف موت تک ہے، موت کے بعد جب بھی آتی ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے جب اس کو موت آ گئی، قبر میں دفنایا، اس کے بعد اس نے روزہ رکھنا شروع کیے۔ جب اس شخص کو قبر کے اندر دفنایا تو اس نے نماز پڑھنا اس کے بعد شروع کی۔ میرے بھائی و بزرگ و دوست، عمل کرنے کا جو مہلت ہے وہ ہمیں صرف موت تک ہے، موت کے بعد ہم کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی و بزرگ و دوست، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے، ہم نے اتنی زندگی تو غفلتوں میں گزار دی، لیکن آج سے ہم سب عہد کریں کہ بچی کچی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔